السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبهم وتبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محض تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں. محض تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش کہاں. اور دل غمناک کو سرشار کر دے، دل غمناک کو سرشار کر دے، میرے جذبات کو بیدار کر دے. اور نگاہ مست کی صحبا سے ساتھی میرے توشے سے پیمانے کو بھر دے. اور اٹھا دے گمراہی کے پردے دل سے، میری ظلمت کو تو انوار کر دے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے. یہ ماہ ذوالقعدہ بڑی عظمت و فضیلت والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بھی ایام، جو بھی دن عطا فرمائے، اپنی نعمتوں کے طور پر عطا فرمائے، تاکہ انسان ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اپنا مقصد حیات پورا کر سکے. اس مہینے کی 16 تاریخ کو ایک معروف ہستی حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مثال مبارک ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ فرمایا، مخصوص بندوں کے واقعات، ان کے تذکرے بیان فرمائے. اور در حقیقت اگر انسان تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے، بزرگوں کی زندگی کو پڑھے، تو بزرگوں کی زندگی کو پڑھنا اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا یہ انسان کو ہر برائی سے دور کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الی، اور ان لوگوں کی اتباع کرو، ان لوگوں کے راستے پر چلو جو میری طرف آ گئے. ثم الی مرجعکم، کیونکہ آخر کار تم کو میری ہی طرف واپس آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تم کو بتاؤں گا جو تم کیا کرتے ہو. اور ہمارا یقین و اعتقاد ہے کہ واقعی ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوچ کرنا ہے، محنت کرنا ہے. تو انسان کو اپنا مقصد زندگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جو ہم کو نصیحتیں فرمائی، ان چیزوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے. حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس شریف ہونے والا ہے. آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں گزرا کرتا ہے. آپ نے اپنے مریدین کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے آپ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے جو نصیحتیں فرمائیں، وہ نصیحتیں بھی انسان کی زندگی کو کارگر کرتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ انسان جب رات کو سوئے تو اپنے دن بھر کا محاسبہ کرے
اپنے دن کے کون سا دن کے اندر اس نے عمل کیا اس کا جائزہ لے۔ اگر وہ انسان ایسا کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند وہ ہوتا ہے، سمجھدار وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے رسول کے تابع کر دیا کرتا ہے، اور ناکام انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی پیروی کر لیا کرتا ہے۔ تو آپ نے بڑی عمدہ نصیحت فرمائی کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو رات کو سونے سے پہلے، جو بستر پر جانے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ اگر دیکھے کہ اس نے دن کے اندر کوئی گناہ کیے ہیں، اس سے کوئی خطائیں ہوئی ہیں، اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو محاسبہ کرنے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اگر اس نے دن میں کوئی نیک عمل کیا، اگر اس نے دن میں کوئی اچھائی کی، تو وہ انسان اس چیز پر ثابت قدم رہے اور ہمیشہ اس بات کی لگن رکھے کہ ہمیشہ اس نیکی پر قائم و دائم رہے۔ کہ بزرگوں کی زندگی جس طرح بزرگان دین قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، جو ان کو جانتا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم فرمائے گا، تو اس میں کچھ گناہ گار ہوں گے، وہ گناہ گار ان اولیاء کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے مقرب بندے، میں نے تجھ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں نے تجھ کو پانی پلایا تھا۔ تو یہ اولیاء اللہ یہ سن کر ان لوگوں کی شفاعت کریں۔ اور در حقیقت جس طرح اللہ کے مقربین دنیا میں انسانوں کے لیے نمونہ راہ ہیں، انسانوں کو ہر برائی سے دور کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اسی طرح یہ آخرت میں بھی انسان کو پریشانیوں سے دور کرنے والے ہیں۔ اور در حقیقت بزرگان دین کی زندگی کا جو مقصد تھا، ان کی زندگی کے 2 پہلو ہوا کرتے تھے۔ جو بھی صوفیاء کرام کی زندگی کو دیکھو تو پہلی چیز تقیہ ملے گی اور دوسری چیز تزکیہ ملے گی۔ تقیہ یعنی بزرگان دین کی زندگی کا یہ عمل ہوتا تھا کہ آپ دنیا سے کچھ لمحات کے لیے یا اکثر لمحات دنیا سے بے توجہی اختیار کیا کرتے تھے، دنیا سے بے رغبت ہو جایا کرتے تھے اور یکسو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور بزرگان دین نے یہی تعلیم دی کہ اگر انسان اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو اپنی زندگی کے کچھ مواقع ایسے نکالے، کچھ اوقات، کچھ گھنٹے ایسے نکالے جس میں وہ دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ کی طرف آ جائے۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر مسلسل برسنے لگتی ہیں۔ دوسری چیز تزکیہ، کہ انسان اپنے دل کی صفائی کرے، اور دل کی صفائی اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اس دنیاوی زندگی سے کچھ لمحات کے لیے اپنے آپ کو الگ کرے۔ ہم اگر دنیا کی حقیقت کو دیکھیں، دنیا کی حقیقت کا جائزہ لیں تو ہم کو پتہ چلے گا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا، اور کوئی بھی انسان جب کوئی چیز بناتا ہے، جب کوئی چیز تیار کرتا ہے تو بنانے والا سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا کو اس چیز کو بنانے میں کتنی محنت لگی ہے، اس چیز کو بنانے میں کتنی قیمت صرف ہوئی ہے، اور اس بنی ہوئی چیز کی کیا حیثیت ہے دنیا کے اندر۔ اب جب ہمارا یقین ہے کہ اس کائنات کو صرف اللہ نے بنایا اور اس کائنات کے بنانے میں اللہ نے کسی کو شریک نہ کیا، تو ذرا سوچو، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ اشارہ فرماتا ہے، چیز تیار ہو جاتی ہے، اس کو دیر نہیں لگتی، کن فیکون، اللہ حکم فرماتا ہے کہ ہو جا، فوراً ہو جاتی ہے۔ جو اللہ نے اس دنیا کو بنا دیا اور اس دنیا کو مزین کر دیا، رونق بخش دی، اب اس دنیا کی قدر اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لو کانت دنیا عند اللہ، اگر دنیا کی اہمیت، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کوئی بھی کافر پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہ پاتا۔ یعنی اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا اس دنیا کی حقیقت میری نظر میں ایک مچھر کے پر سے زیادہ نہیں۔ تو سوچو یہ دنیا کیسی چیز ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ہوتی
تو کوئی بھی انکار کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں کفر کرنے والا اس دنیا سے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پاتا۔ اور در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات رکھے، جو اخروی نعمتیں رکھی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ نے متقین کے لیے رکھی، پرہیزگاروں کے لیے رکھی ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے رکھی ہیں۔ آج انسان یہ سوچتا ہے، انسان اس بات کو سوچتا ہے کہ دنیا نہ ملی تو بڑا ذلت و رسوائی ہو گئی۔ ارے ذرا سوچو، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک باغ کے اندر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کھجوروں کے باغ کے پاس سے گزرے تو وہاں پر جو کھجوریں پڑی ہوئی آپ نے اٹھا کر کھانا شروع کر دیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابن عمر تم کو نہیں کھاتے، تم بھی کھاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کی انا لا اشتہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اشتہی، مجھے تو بھوک بہت تیز بھی لگی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کلمات ارشاد فرمائے، آپ فرماتے ہیں حاضر سوم، یہ ایسی آج کا دن ایسا دن ہے کہ میں نے 4 دن سے کچھ بھی جگہ کرنی ہے۔ تو ذرا سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کائنات میں سب سے زیادہ کسی سے پیار کرتا ہے، کائنات کے اندر سب سے محبوب ترین کوئی ذات ہے تو اللہ کا پیارا حبیب، لیکن بھوک کا یہ عالم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما ذقت رابعتہ شیئا، میں نے آج 4 دن سے کوئی چیز تک نہ چکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس چیز سے خوش ہوگا کہ جو اس کا پیارا ہو، جس کو پروردگار عالم سب سے زیادہ پیار کرتا ہو، وہ مشقتوں میں رہے، وہ پریشانیوں میں رہے؟ وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آزمائشیں دے کر، دنیا میں انسان جو بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کو اور بھی زیادہ ثواب دیتا ہے۔ یہی وجوہات تھی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنے پروردگار سے سوال کروں تو وہ مجھ کو دنیا کے تمام خزانے عطا فرما دے، روم و فارس کی تمام سلطنتیں میرے ہاتھ میں دے دی جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی یہ تمنا نہ تھی کہ دنیا میں کبھی بھی کچھ زیادہ میں ایسا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر دھیان رکھو، ایک ایسا زمانہ ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کے پاس سال سال بھر کی روٹیاں پرانی ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی لوگ یہ تمنا کریں گے کہ ہمارے پاس آنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی حرص و حوث اتنی بڑھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحے پر، ہر موقع پر اپنی امت کو آگاہ فرمایا کہ دنیا حاصل کرو، لیکن اتنی حاصل مت کرو کہ تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی مقام آ جائے، تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ آ جائے۔ ہم بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر کامل طور پر چلتے ہوئے بزرگان دین نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، ان بزرگان دین نے پورے طور پر ان تعلیمات پر عمل کیا، اور عمل پیرا ہونے کے بعد اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ان تمام تعلیمات سے آشنا کرایا، وہ تمام تعلیمات بتائیں تاکہ انسان کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں پڑھ کر کہیں آخرت سے دور ہو جائے۔ ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی اہمیت کتنی بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مطالعہ کریں قرآن کا تو اللہ نے اس دنیا کو 3 نام دیے۔ پہلی چیز متاع الغرور، دھوکے کا گھر، دوسری چیز جناح بعوضۃ، مچھر کا پر، اور تیسری چیز مکڑی کا جالا۔ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا گھر، دھوکے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو نہ ہو پھر بھی نظر آئے۔ یہ دنیاوی عمارتیں، یہ سنہری وادیاں، یہ تمام کے تمام چیزیں، رونق، حسن و جمال جو بھی ہم کو نظر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے متاع الغرور، یہ تمام کے تمام دھوکے کا گھر ہے۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر مسلمان کے لیے کوئی زندگی ہے، اگر مسلمان کے لیے کوئی چیز باعث نعمت ہے تو وہ اخروی زندگی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات سے یہی پتہ لگتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اگر اس بات کا خوف نہ کرتا، میں اگر یہ بات نہ سوچتا کہ انسان ایک ہی طریقے کا ہو جائے گا، تمام کے تمام لوگ مشرک ہو جائیں گے، تمام کے تمام لوگ گمراہ ہو جائیں گے، تو میں کافروں کو اتنے مال و اسباب دیتا کہ مسلمان ان کو دیکھ کر اپنے دین سے پھسل جاتا۔ وَلَوْ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تمام لوگ ایک امت ہو جاتے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو مسلمانوں کے ایمان کے سلب کا خوف نہ ہوتا تو میں کافروں کو اتنی چیزیں عطا فرماتا کہ ان کے بستر، ان کے گھر، ان کے در و دیوار، ان کی تمام چیزیں سونے اور چاندی کی بنا دیتے۔ لیکن وہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا، مسلمان پسماندہ خاطر ہو جاتے، مسلمان یہ سوچتے کہ ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، اس لیے ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو برابر برابر دیا۔ انسان دنیا حاصل کرے تو کافر کے برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس کے لیے کچھ اسباب رکھ دیے، جہاں مسلمان کے لیے کچھ اسباب رکھ دیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ضرورتوں کو کافروں کے لیے رکھا، کچھ ضرورتوں کو مسلمانوں کے لیے رکھا، کچھ مصیبتیں مسلمانوں پر ڈال دی، کچھ مصیبتیں کافروں پر ڈال دی، تاکہ مسلمان کہیں پسماندہ خاطر نہ ہو جائے۔ اور فرمایا اگر مجھ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ مسلمان ایمان سے بہک جائے گا تو میں مسلمان کو دنیا میں کوئی بھی چیز نہ دیتا، اور مسلمانوں کے لیے دنیا صرف آزمائش گاہ ہو جاتی۔ پروردگار عالم کا احسان کہ اس نے دنیاوی زندگی بھی ایسی فرمائی کہ انسان اطاعت و بندگی کر کے دنیا سے فائدہ اٹھا کر بھی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن مسلمان کو زیادہ ترجیح جس بات پر دینی چاہیے، مسلمان کا اول قدم جس چیز کی طرف جانا چاہیے تو اس کی آخرت کا گھر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دھوکے کا گھر بتایا، اور دھوکہ کھا کر کہیں انسان اس دنیاوی زندگی میں ملوث نہ ہو جائے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جہاں بے شمار نصیحتیں نوٹ فرمائیں، وہیں پر ایک اہم نصیحت یہ بھی تھی۔ آپ نے ایک حدیث کے ٹکڑے کو ذکر فرمایا، فرماتے ہیں سلمن قطع، تم ہر اس انسان سے صلہ رحمی کرو، ہر اس انسان کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تم سے لا تعلق ہونا چاہے، جو تم سے دور ہونا چاہے تم اس سے صلہ رحمی کرو، اور ہر وہ انسان جو تم کو محروم کرے اس انسان کو تم عطا فرماؤ، جو انسان تم کو محروم کرنا چاہے، ان کو نہ دینا چاہے، ہر اس انسان کو عطا فرماؤ، اور ہر وہ انسان جو تمہارے ساتھ میں برائی کرے تم اس کے ساتھ میں اچھائی کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو ہمارے بزرگان دین نے ہم تک منتقل فرمایا، اور واقعی یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دے، ہر وہ انسان جو اس کے ساتھ میں ظلم کرتا تھا اگر انسان اس کے ساتھ میں نیکیاں کرنا شروع کر دے، وہ انسان جو اس کو محروم دیکھنا چاہتا تھا، اس کو ہمیشہ خالی دیکھنا چاہتا تھا، انسان اس کو عطا کرنا شروع کر دے، اور جو اس سے لا تعلق ہونا چاہتا تھا اس کے ساتھ میں صلح رحمی شروع کر دے، تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ انسان کا دل جو پتھر کی طرح ہوتا ہے وہ پگھل کر موم کی طرح ہو سکتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے مسلمانوں کی تعلیم دلائی، ان چیزوں کی طرف آشنا فرمایا، اور واقعی اگر ہم انسان اپنی زندگی پر غور کرے، اپنے آپ کو دیکھے تو اس کو نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، نہ اس کے والد سے مشورہ لیا، نہ اس کی ماں سے مشورہ لیا، اور اس کو مذکر بنانا تھا یا مؤنث بنانا تھا، مرد بنانا تھا یا عورت بنانا تھا، اس کو کالا یا گورا پیدا کرنا تھا، انسان کو اجمی عربی بنانا تھا، انسان کو ہندوستان یا پاکستان میں پیدا کرنا تھا۔ اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت کے اندر، بہترین مجسمے کے اندر پیدا کر کے انسان کی خدمت فرما۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یخلق ما یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی تخلیق چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ انسان کی پیدائش، انسان کی صورت کو اللہ نے ماں کے رحم میں بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو عربی بنایا، کسی کو اجمی بنایا، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی، پھر بھی اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، نہ اللہ کو کسی نے بتایا۔ تو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتوں سے مالا مال ہوا، اتنی نعمتوں سے سرشار ہوا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی کا مقصد عطا فرمایا، انسان کو اسی مقصد پر چلنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا اللہ نے نعمت نہ دی ہوتی اس کے باوجود وہ اس زندگی کو اپنے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی عبادت دیتا، تو یہ بات کہہ سکتے تھے، یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ اے پروردگار ہماری زندگی ہے، ہم اس کو جیسے چاہیں صرف کریں، جیسے چاہیں ختم کریں، لیکن یہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی اور مقصد زندگی بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، لوگوں سے اچھے تعلقات ہونا چاہیے، بڑوں سے محبت کرنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنا چاہیے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زندگی عطا فرما دی، اس زندگی سے ہم راضی ہیں، تو اللہ نے ہم کو جو مقصد حیات دیا، اس زندگی کا جو مقصد بتایا، اس مقصد سے بھی انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ اگر زندگی سے راضی ہے اور مقصد زندگی سے ناراض ہے تو وہ انسان اپنی زندگی جینے کا حقدار نہیں۔ تو ہمارے اسلاف نے انہی چیزوں کی طرف ہم کو توجہ دلائی، ہم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا تم کو کافر بنا کر پیدا کرتا، لیکن تم کو مسلمان بنایا۔ یہ مسلمان ہونا یہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس کا مسلمان ہونا، کیونکہ جب تک انسان مسلمان نہیں ہوگا وہ آخرت کی کوئی بھی نعمت پا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں پر تمام کے تمام آزمائشوں کے دروازے کھولے گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان مرنے کے بعد جب جنت میں جائے گا تو پل صراط سے اس کو گزرنا ہوگا، اور پل صراط سے گزرے گا صرف مسلمان، کافر نہیں گزرے گا۔ اللہ نے فرمایا وسیق الذین کفروا، تو کافر جو ہیں ان کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو وہاں پر بھی جو آزمائش ہوگی، جو امتحان ہوگا وہ مسلمان کا ہوگا، اور مسلمان کے ایمان اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان پل صراط سے گزر رہا ہوگا اس میں کچھ اعلیٰ ایمان والے ہوں گے، کچھ ادنا ایمان والے ہوں گے، کسی کا ایمان بہت مضبوط ہوگا، کسی کا ایمان بہت کمزور ہوگا۔ تو جب جہنم کے اوپر سے پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو آگ کہے گی، جہنم کی آگ کہے گی کہ اے لوگوں جلدی سے گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو میری آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یعنی ایمان کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ جہنم کے پاس سے گزرے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا ایمان تھوڑا کمزور ہوگا، جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اوپر سے پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا حکم فرمائے گا تو ان کی کیفیت بگڑ جائے گی، ان کو گزرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن ایمان اس کو ضرور گزار دے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں گر جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت کو ہم کرے۔ جتنے بھی اکابرین ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، اور خود پروردگار عالم ان مسلمان بندوں کو جہنم سے نکلنے کا انتظام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کے تمام انبیاء لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ جب لوگوں کی شفاعت ہو رہی ہوگی تمام اکابرین شفاعت کریں گے، اور جب تمام لوگوں کی شفاعت مکمل ہو جائے اللہ نے فرمایا لم یبقی الا الرحمن، کہ جب صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے گا، مسلمانوں پر نگاہ رحمت فرمائے گا اور ان کو جہنم سے نکلنے کا انتظام کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اپنے دست قدرت سے مسلمانوں کو 3 بار نکالے گا۔ تمام کے تمام ایمان والے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا پروردگار عالم جہنم سے نکال دے گا، لیکن ایک انسان جہنم کے اندر پھر بھی باقی رہ جائے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جہنم کے پاس سے گزر ہوگا، اس جہنم کے اندر سے یا حنان یا منان کی آواز آئے گی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے پروردگار ایک انسان ایک مسلمان اپنی جہنم میں باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اس انسان کو بھی جہنم سے نکال۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جہنم کے پاس آئیں گے، دروغہ جہنم سے ملاقات کریں گے، تو جو جہنم کا دروغہ ہے وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمائے گا کہ اے جبریل جہنم پلٹ چکی ہے، جو چیزیں اوپر تھیں وہ نیچے جا چکی، اور جہنم بہت خطرناک وادی کا نام ہے۔ جہنم ایسی چیز ہے جس کے تصور سے انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
انسان اگر اس کیفیت کو اندازہ لگائے، دنیا کی سب سے بڑی آگ انسان اس کے قریب سے گزرنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ جہنم کی آگ تو ایسی ہے جو ہزاروں سال تک جلائی گئی ہے، دہکائی گئی ہے اور کالی ہو چکی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم سے دروغ جہنم کہے گا کہ اے جبریل، جہنم کو پلٹ دیا گیا، جو اوپر تھے وہ نیچے چلے گئے، معلوم نہیں وہ انسان کہاں پر ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم جہنم کے اندر جا کر اس انسان کو نکالیں گے۔ جب وہ انسان جہنم سے باہر آ جائے تو اس کی کیفیت تھوڑی سدھر جائے، اس کو آب حیات سے نہلایا جائے۔ آب حیات سے نہلانے کے بعد جب وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اب وہ انسان اپنے ایک طرف جنت کو دیکھے گا اور اپنے پیچھے جہنم کو دیکھے گا، اور یہ بات سوچے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو جہنم میں پھر داخل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے عہد فرمائے کہ اے انسان، اگر تم مجھ سے ایک وعدہ کرے تو میں تجھ کو جہنم سے پناہ دے دوں گا۔ بندہ راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے پناہ دے دے گا، جہنم سے دور کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے فرمائے گا اے انسان، اب بتا تم نے دنیا میں کون کون سے گناہ کیے۔ اب بندہ بڑا شرمندہ ہوگا، سوچ رہا ہوگا کہیں میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، اگر پروردگار عالم کے سامنے میں نے اپنے گناہوں کی فہرست کو کھول دیا تو کہیں ایسا نہ ہو مجھ کو دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار میں نے کوئی گناہ نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، اس کے منہ کو بند کر دیا جائے گا، اور جو اس کے اعضاء ہیں، اس کا جسم ہے، جسم بولنا شروع کرے گا، اس کے اعضاء بولنا شروع کریں گے، زبان کچھ گواہی دے گی، ہاتھ کچھ بتائیں گے، پاؤں کچھ بتائیں گے، انسان اپنے ذہن سے کچھ نہیں بتائے گا۔ اب وہ تمام کے تمام گناہ جو اس انسان نے کیے تھے، تمام کے تمام جسم کے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں بیان کر دیں گے۔ اب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ اب آپ نے جیسا کہ سنا ہوگا کہ توبہ کا دروازہ صرف انسان کی نزاع کے وقت تک ہوتا ہے، جب نزاع کا وقت شروع ہوتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ لیکن یہ انبیاء کرام ہیں، یہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے لوگوں کی شفاعت فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سفارش کو قبول فرمایا، اور وہ لوگ جو جہنم میں داخل کر دیے گئے تھے، جہنم کا عذاب جن پر مسلط ہو چکا تھا، وہ بھی اللہ کے سامنے جہنم سے نکل کر حاضر ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو گناہوں کے بارے میں سوالات کرے گا، وہ انسان جواب دے گا، کیونکہ انسان اپنے ذہن سے نہیں بتا رہا بلکہ اس کے جسم کے اعضاء بتا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس انسان کی طرف متوجہ ہوگی، اللہ جہنم سے نکال کر اس کو جنت کی طرف جانے کا حکم فرمائے گا۔ اب وہ بندہ جب جنت میں حاضر ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں جب واپس آئے گا تو لوٹ کر کہے گا اے پروردگار، تو نے جس جنت کے اندر مجھ کو داخل کیا اس جنت میں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، وہ جنت تو پوری بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے، جو دنیا ہے اس دنیا کا 10 مثل اگر میں تجھ کو عطا فرماؤں تو کیا تو اس بات سے راضی ہو جائے؟ بندہ جو گناہ گار تھا، پوری زندگی اس نے جرم کیے تھے، صرف کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا اعتقاد رکھتا تھا، وہ بندہ یہ اپنے دل میں یہ گمان کرے گا، یہ سوچے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ رب مجھ سے مذاق کر رہا۔ بندہ اللہ سے سوال کرے گا اے پروردگار انت رب العالمین، تو پروردگار ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، اب تستہزئ منی، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے، کیا تم مجھ سے استہزاء کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے فرمائے گا اے بندے لا استہزئ بک، میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، الا ما اشاء قدیر، بلکہ میں تو جو چاہتا ہوں وہ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے۔ اب اتنے منزلات سے انسان کو گزرنا ہوا، اتنی دقت و پریشانی کے ساتھ انسان جہنم سے نکلا، جنت میں اس کا داخلہ ہوا۔ اب ذرا سوچو انسان جہنم سے نکلا کیوں؟ تو اگر اس چیز پر انسان اگر دھیان دے تو پتہ چلے گا وہ دولت ایمان ہے، جس ایمان کی دولت نے اس انسان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا فرمائی کہ ہم مسلمان بن گئے، ہم مومن کہلانے لگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 مخصوص نام ہیں، ایک سلام، ایک مومن۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں نام میری امت کو عطا فرمائے۔ اللہ کا نام سلام ہے، وہ سلام، اللہ کی ذات سلامتی والی ہے۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھ دیا۔ دوسرا نام اللہ کا مومن ہے، اللہ نے ہم کو مومنین کے خطاب سے ارشاد فرمایا۔ جتنی بھی پچھلی قومیں دیکھیں، چاہے قوم سمود کو دیکھیں، چاہے قوم عاد کو دیکھیں، چاہے یہود و نصارہ کو دیکھیں، کسی کو اللہ نے مسلمان کے نام سے نہیں بلایا۔ لیکن اگر کوئی ایسی امت ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت ہے، جس کو اللہ نے مسلمان اور مومن کا خطاب عطا فرمایا۔ اب ذرا سوچو، اللہ نے جس قوم کو، جس امت کو اپنے نام عطا فرما دیے، کسی کو مسلمان کہہ دیا، کسی کو مومن کہہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان بندوں پر کس طرح نچھاور ہو۔ یہی وجوہات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا، مسلمانوں پر کوئی عام عذاب نہیں آتا، کیونکہ مسلمان حضور کی امت بھی پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس بات کا ذمہ لے لیا، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے رسول جب تک آپ اس دنیا میں جلوہ فرما ہیں، جب تک آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ کو یہ بات گوارا نہیں کہ امت کو عذاب پہنچا۔ یہ وجوہات ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہیں آ رہا، ورنہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ بڑی بڑی غلطیاں، بڑے بڑے عظیم گناہ جو پہلے بھی نہ کیے جاتے تھے انسان آج کر رہا، اس کے باوجود انسان اللہ کے عذاب سے بری ہے، اللہ کا عذاب اس انسان پر نازل نہیں ہوتا۔ تو انسان کو ضرورت اس بات کی ہے، جو اللہ نے اس کو نام عطا فرمائے ہیں، اس کو جو مسلمان کا خطاب دیا ہے، اللہ نے جو اس کی پہچان مومن ہونا بتائی ہے، انسان ان باتوں پر غور کرے اور اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بنا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ انبیاء کرام، بڑے بڑے انبیاء آئے، تمام کی تمام یہی آرزو تھی، فرمایا جب تم زندگی گزارو، انبیاء کرام جب وصیت کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو جب سمجھایا کرتے تھے، تو اس بات کا عہد لیا کرتے تھے کہ تم زندگی گزارو حالت اسلام میں، مسلمان بن کر جیو۔ مسلمان کہتے ہیں اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکانے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا، اپنی ہر خواہش کو اللہ کے تابع کر دینے والا۔ اب ذرا سوچو کہ ہم مسلمان کی تعریف کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ہمارا جو مقام، جو نام اللہ نے ہم کو عطا فرمایا تھا، ہم اس کے اندر شامل بھی ہیں یا نہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرے، اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرے، ہمارے بزرگوں نے ہم کو جو معمولات بتائے ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اور حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور بھی بے شمار نصیحتیں ہیں، کیونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، ان چیزوں کے اندر کسی بزرگ کی سوال حیات بیان نہیں کر سکتے۔ تو مختصراً آپ نے جو اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جو تعلیمات ارشاد فرمائیں، اس میں سب سے اہم تعلیمات یہ تھی کہ انسان رات کو سوتے وقت اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں اگر اس نے کوئی گناہ کیا تھا تو توبہ کرے، اور اگر اس نے دن کے اندر کوئی اچھا عمل کیا تھا تو اس فعل پر ہمیشہ قائم و دائم رہے اور اس کو ہمیشہ کرنے کی کوشش کرے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے جو نام سنت